بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، والدین انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جن کی محبت، قربانی، دعاؤں سے انسان کامیابی کے منازل طے کرتا ہے۔ جب یہ عظیم ہستیاں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کے اولاد کی نیکی، دعا اور نیکی کے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن حدیث میں والدین کے حق میں دعا کرنے اور ان کی بخشش کی التجا کرنے کی بہت تاکید کی گئی۔ تسبیحات، ذکر الہی، استغفار پڑھنا والدین کی مغفرت کے لیے نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ جب اولاد دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت خداوندہ جوش میں آتی ہے، والدین کی قبر نور سے منور ہو جاتی ہے۔ والدین کے لیے پڑھی جانے والی ہر تسبیح، ہر دعا، ہر نیکی کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی اولاد کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ وہ اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا حصہ بنائے رکھے۔ ہر مسلمان کو یہ خواہش ہوتی ہے اس کے والدین دنیا آخرت میں بخشے جائے، اللہ کے ہاں بلند درجات پائے۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخ روح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے، جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہے۔ تو ہمارا آج کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں اور ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، رک جا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عظیم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے سے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیں۔ چنانچہ آپ چلتے رہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق کے خدا میں سے ایک مخلوق ملی جو یہ کہہ کر محبت نچاور کر رہی تھی، السلام علیکم یا اول السلام یا آخر السلام یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب، دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا ہے۔ اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی۔ اگر آپ شراب پی لیتے آپ اور آپ کی امت گروہ ہو جاتی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو تم کون ہو؟ کہنے لگی، ہم خوب رو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کا دامن آلود نہیں جو ہمارے ہاں مقیم رہیں۔
اور کبھی کچھ نہیں کریں گے جنہیں ہمیں ہمیشہ کے زندگی ملے گی، اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، بہت سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان دی، تکبیر کہی، ہم سب امام کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ کے اقتداء میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کے طرف دروازے تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھنے لگے، آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا، کہنے لگے، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یعنی انہوں نے سلام کیا، انہوں نے میرا سلام کا جواب دیا۔ کہنے لگے، خوش آمدید صالح فرزند صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا، مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی سوال جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرا سلام کا جواب بھی دیا، مرحبا اے صالح نبی اور مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہی کلمے سے نوازا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے، وہاں سبز رنگ کی نہایت ہی تر و تازہ پرندے میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ پرندے بہت تازہ نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، انہیں کھانے والے بھی ان سے بھی زیادہ نفیس عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت زمرد کے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو مجھے شہد سے زیادہ شیریں، کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین آسمان کی تخلیق کی، تم پر تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا،
میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بس کی بات ہے۔ آپ رب کے پاس دوبارہ واپس جائیں اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے بادل نے لپٹ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ کر آئے۔ میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہے۔ اس کی نہ مجھ میں اتنی طاقت استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہٰذا کچھ تخفیف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی، پھر بادل مجھ سے چھٹ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، رب تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے، 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جانب دوبارہ واپس لوٹ کر جائیں، مزید تخفیف کی التجا کریں۔ بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئی، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے اصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اترے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا، مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اسے میرا سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا۔ اگر اسے مسکرانا ہوتا آپ کی آمد پر ضرور مسکراتے۔ بعد ازاں آپ براق پر سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا۔ غلہ دار ہوا تھا، ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور ایک دوسرا سفید بورا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے کے پاس سے گزرے تو ایک اونٹ ودک کر گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کے اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جس کا دعویٰ یہ ہے، انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا ہے اور اب واپس لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ آپ تو اس سے بھی بڑے اور بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل نشانی پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا۔ قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدکے اور ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لادے ہوئے تھے۔ وہ نیچے گرے اور اس اونٹ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں اس کی تصدیق کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے، کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے،
پھر ان کے خد و خال بیان کریں، ان کی شکل صورت بیان کریں کیسے تھے۔ انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے تھے جیسا ازمان کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قد والے سرخی مائل رنگ کے، گویا ان کے بعد بالوں میں سے موتی لٹک رہی تھی۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت حقیقتیں ہیں جسے کسی کو مفر نہیں، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے بعث کی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کے حقیقت، خبر کے مناظر، اس کے بعد پیش آنے والے مرحلے پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا سے اخروی دنیا کی طرف منتقل کا ایک دروازہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے نہایت انتہائی تکلیف۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روح کی جنت کی خبر دی جاتی ہے، جبکہ بدروح کے لیے سختی عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، ان کی مغفرت بخشش کا ایک بہترین عمل ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج کے وظیفے کی جانب آپ کو تسبیح بتاتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، ثواب اس کے والدین کو بھی دیا جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، آپ نے باوضو حالت میں ہی اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کو پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی۔ اس تسبیح پر آپ نے مبارک کلمات پڑھنے شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر توجہ دھیان کے ساتھ، نیت، خلوص نیت، کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں تعداد بالکل بھی کم زیادہ نہ ہو۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد کمی بیشی ہوگی وظائف ضائع ہو جائیں گے، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہ پہنچ سکے گا۔ وہ مبارک تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس کو آپ نے تسبیح کی ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے، پورے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انوال خزانہ جو دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کے قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے آخرت کی منزل آسان کر دی جاتی ہے، ان کو جہنم کے آگ سے حفاظت ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے،
اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے والدین کی 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والوں کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ قبر منور جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، والدین کی گناہوں کی مغفرت ہو، ان کی قبر نور سے روشن ہو جائے، درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے بتائے گئے تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے وہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک لے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔